سنگل پیرنٹ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے, لیکن کر سکتا تو ایزی ہو جاتا ہے, لیکن جو کر سکتی ہے نا اس میں بہت پرابلمز آتی ہیں, سوشل پریشر آ جاتا ہے, ایموشنل پریشر بھی آ جاتا ہے. تو کس طرح ایک سنگل پیرنٹ ویمن اگر وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کس طرح اپنے مائنڈ کو بھی ڈیل کرے, لوگوں کو ڈیل کرے, ان کے ساتھ کون سا ڈائریکشن یا وے اپنائے کہ وہ ان کو بھی ٹیکل کر سکے اور اپنے یہ لائف بھی بنا سکے؟ دیکھیں, سب سے پہلے اس سولوشن کا کہہ لیں سولوشن کی طرف جانے سے پہلے ہمیں مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا پیرنٹس کا. ٹھیک ہے. پہلے تو خدا کے لیے ہمیں یہ جو ہم طلاقیں ہو جاتی ہیں, بعض اوقات تو فیملیز کی انا کی بنیاد پہ طلاق ہوتی ہے, لڑکی لڑکے کی اتنی انا نہیں ہوتی. فیملیز کہتی ہے ایک بار ہم اسے بتائیں گے, اسے بچے چھین کے پھر اسے پتہ لگے گا. یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں نا, یا میں بچہ لے جاتا ہوں اور پھر میری بیوی کو پتہ لگے گا کہ بچہ کیا ہوتا ہے, یہ جو ہماری انا کے ہم کیٹوز پہ چڑھے ہوئے ہیں نا, ہمیں اترنا پڑے گا اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ چیلنج, مسئلے, تکلیفیں, پریشانیاں انسانوں کو ہی آتی ہیں. صحیح. اچھا, میں نے جو کیٹیگریز اس پہ بنائی ہیں, چند دن پہلے میں نے اس پہ کانفرنس کا بھی ارینج کیا اور ایک بڑی تعداد وومنس کی اس میں شامل ہوئی. میں نے 2 حصوں میں تقسیم کی ہے. سنگل پیرنٹ چیلنج کے بعد 2 رستے بنتے ہیں لوگوں کے. بعض ایسی ہماری بہنیں ہیں, ایسی وومنز ہیں جو مضبوط ہو گئی اس کے بعد, یعنی ٹوٹنے کے بعد وہ نئی ان کی ری برتھ ہوئی ہے. بالکل. وہ جملہ اگین باسف صاحب کا کہ غم چھوٹے انسان کو کھا جاتا ہے, بڑے انسان کو بنا جاتا ہے. اگر آپ نے بننا ہے تو اپنے غم اور تکلیف کو چینلائز کرنا سیکھو. بعض لوگ ایسے ہیں جو سنگل پیرنٹ چیلنج آیا اس کے بعد ان کی گرومنگ ہو گئی. بعض ایسے ہیں جن کو یہ چیلنج آیا تو انہوں نے ایک نیا جذبے کے ساتھ کوئی سٹیپ لیا, انیشیٹو لے لیا. بعض ایسے ہیں جنہوں نے سنگل پیرنٹ چیلنج آنے کے بعد ان کا ایک ویژن سیٹ ہو گیا. بعض ایسے ہیں جن کا سنگل پیرنٹ چیلنج آنے کے بعد انہوں نے مطالعہ شروع کیا, ریڈنگ سٹارٹ کر دی. بعض ایسے ہیں انہوں نے ایجوکیشن شروع کر دی. بعض ایسے ہیں جنہوں نے ادارے بنائے, سکولز, اکیڈمیز بڑی ایسی میں نے دیکھی ہیں جو کسی بیوہ نے یا کسی ڈیورسی خاتون نے بنائی ہے. کئیوں نے بزنس امپائر بھی کھڑی کی. میں ایسی وومنس کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے چیلنج لے لیا, اپنے خاوند کا کاروبار سنبھالا اور لے کر چل پڑی. دوسری طرف آتے ہیں ان بیبیوں کی طرف جو ٹوٹ گئیں, یعنی غم نے انہیں کھا لیا. جب آپ غم زدہ ہو کے غم کی زد میں ہی آ گئے, غم زدہ کا مطلب یہ ہے غم کی زد میں آنا, غم کی زد میں آ گئے تو پھر آپ نیاگرا فال میں, پھر غم آپ کو توڑ دے گا. اور جو سائیکولوجیکلی ٹوٹتا ہے نا اس کے لیے ری بلٹ ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھو نجف, جس طرح جسم پہ زخم آتا ہے نا, بعض اوقات روح پہ زخم آ جاتا ہے, اور روح پہ زخم تب آتا ہے جب آپ نے اپنے غم کو ہرا ہی رکھا ہے. جب غم ہرے رہ جائے نا, غم چھوٹے ہی نہ, غم ساتھ ہی چلتے رہے, غم کیری کر لیے جائیں, تو غم پھر آپ کی روح پہ جو انسان اثرات چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کا غمزدہ رہنا آپ کا مزاج بن جاتا ہے. تو ایک تو جینا سیکھیے, مسکرانا سیکھیے, چیلنج کے باوجود, تکلیفوں کے باوجود. آپ کے بچے آپ کے ایکسپریشنز کا اثر لیتے ہیں, آپ کے بچے آپ کے فیس کے جو سٹائل ہیں اس کا بھی اثر لیتے ہیں. آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, بچے تکلیف میں رہنا سیکھ جاتے ہیں. آپ خوش رہتے ہیں, بچے خوش رہنا سیکھ جاتے ہیں. تو سنگل پیرنٹ کو پہلے تو ماننا چاہیے کہ میں نے ٹوٹنے کا رستہ لینا ہے, کنسٹرکشن کا, یا ڈسٹرکٹیو وے لینا ہے. یعنی میں نے بننا ہے, کنسٹرکشن کرنی ہے, یا ٹوٹنا ہے. اگر تعمیر کرنی ہے, کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے, تو پھر وہ فیصلہ کر لے کہ مضبوطی کے بغیر آپ اپنا رستہ, اپنی منزل آسان نہیں کر سکتے. اور اگر ڈسٹرکشن والا وے لے لیا تو لاشعوری طور پہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. ہم کیونکہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے, ہم اپنا ذمہ داری قبول نہیں کر پا رہے ہوتے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم فلو میں آ جاتے ہیں اور ہم ڈسٹرکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, پھر اس کے مسائل کیا آتے ہیں بچوں پر, خود اس پر, اور اس کی فیملی پر. دیکھو بات سنو, جب بھی سنگل پیرنٹ ہوگا تو یقیناً تربیت کا وہ معیار نہیں بن پائے گا جو 2 ماں باپ دونوں مل کے کرتے ہیں. کیونکہ بچہ ایک کریکٹر سے محروم ہو گیا, باپ کا کریکٹر, اگر اس کریکٹر سے محروم ہو گیا یا اس کے پاس اس کریکٹر کی یادیں اچھی نہیں ہیں, تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ ایک بڑا آج کل ایک مووی کا ایک سین ہے جو کہ وائرل ہوا ہے کلپ کی شکل میں. وہ بڑا ایموشنل سین ہے کہ ایک جون سا نا, وہ میاں بیوی کسی دوسرے اپنے دوست کے گھر پہ جاتے ہیں, اور ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے شادی کی, تو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ جاتی ہے, ان کا بیٹا ہوتا ہے, وہ دونوں کھیلنے لگ پڑتے ہیں. اب یہ دونوں فیملیز گپیں لگا رہی ہیں, تو تھوڑی دیر کے بعد دونوں بچے, بیٹا اور بیٹی, چلتے چلتے آ کے کہتے ہیں ماما پاپا ہم نے شادی کر لی ہے. اس نے کہا وہ تم لوگوں نے شادی کیسے کر لی ہے؟ کہتے بس ہم نے کر لی ہے. انہوں میں سے ایک کپل بولتا ہے پھر تم کیا کرو گے؟ میل کو کہتا ہے, کہتے جی میں صبح صبح اٹھوں گا اور اپنے کام پہ جاؤں گا, یہ مجھے میرا بریف کیس پکڑائے گی, یہ مجھے کھانا دے گی, یہ میری ٹائی کی بو ٹھیک کرے گی. اس کے بعد کیا کرو گے؟ پورا دن کام کروں گا. پھر کیا کرو گے؟ پھر میں شام کو تھکا ہارا گھر آؤں گا. پھر کیا کرو گے؟ پھر گھر آ کے میں بیگم کو ماروں گا, پھر میں چپیڑ ماروں گا,
پھر میں برتن اٹھا اٹھا کے پھینکوں گا. وہ دونوں شرمندہ ہو جاتے ہیں اسی وقت. انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم تو ایکسپوز ہو گئے. یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کو جو ہم دکھا رہے ہیں نجب, اس سے بچوں کی شخصیت تار تار ہو جاتی ہے. یقین کرو جیسے لیریں ہوتی ہیں نا, کپڑوں کی لیریں بن جاتی ہیں, شخصیت بھی لیرو لیر ہو جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے اگر یہ ستم, یہ ظلم اور یہ کلیش ماں باپ کے دیکھے ہوئے ہیں تو بچوں کے ذہن سے, ان کے کوگنیٹو سے یہ چیزیں نہیں نکلتی. ایک بڑا شاندار جملہ میں اس پہ میں نے ایک لیکچر بھی دیا ہوا ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو کبھی ایسا ماضی نہ دیں جس پہ انہیں پچھتانا پڑے. اور بچوں کا ماضی کیا ہے؟ آج کا آپ کا حال بچوں کا ماضی ہے. اگر آج آپ کا حال بد حال ہے نا, تو یہ بد حالی بچوں کے ماضی میں ہونی ہے کہیں. انہوں نے مڑ کے دیکھنا ہے, ان کے پاس ایک گندی مثال ہوگی. اگر اچھی مثالیں آپ لوگ نہیں بنتے, میں بلکہ کہتا ہوں کہ کسی کا کتنا بڑا چیلنج ہے میرج کا, خدا را صلح کر لے. نہیں کرنی پڑی, نہیں ہو رہی, نہیں یہ فیصلہ ہو رہا بچوں کے لیے, معصوم بچوں کے لیے صلح کر لو. کہ اگر تم بچوں کے لیے صلح کر کے اکٹھے ہو جاتے ہو, انہیں سنگل پیرنٹ کے چیلنج سے بچاتے ہو. یار بڑے ایسے والدین ہیں دنیا میں, تو کسی کا 100% نبھا نہیں ہوتا نا. دونوں پرسنالٹیز ایک جیسی نہیں ہو سکتی, دونوں کی ایبسولوٹ محبت نہیں ہو سکتی. یہ صرف کتابی باتیں ہیں کہ دوستی ہوتی ہیں, جی بڑا لو ہوتا ہے. خدا کے بندو, اگر تم دونوں کلیش کے باوجود بچوں کے لیے چل رہے ہو نا, تم جہاد کر رہے ہو. ہم بات کر رہے تھے سنگل پیرنٹ چیلنجز کے حوالے سے, لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, جس ریفرنس میں ہم بات کر رہے تھے, وہ تھا کوگنیٹو پروسیس, جب بچوں کے سامنے نیگیٹو پورٹریٹ ہوتا ہے. تو شاہ جی اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. جی شاہ جی. اچھا دیکھیں, اگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. صحیح. بڑے لوگ اس طرح کی باتوں کو سن کے ہرٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب کیا کریں, خدا را آگے بدل لیں. ٹھیک, کم از کم اس اندھیرے کو آنے والے وقت کی روشنی سے مٹا دیں. صحیح. کم از کم ان کانٹوں کو جو یادوں میں کانٹے پڑے ہیں, آنے والے وقت کی خوشیوں سے مٹا دیں. کم از کم آج ہی ایک سچا ارادہ اور پکا وعدہ کر لیں کہ ہم نے بدلنا ہے. صحیح. ہم نے اپنے ریلیشن کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے. خدا کے بندو, لیونگ سٹینڈرڈز تم نے اچھے رکھے ہوئے ہیں, گاڑیاں اچھی رکھی ہوئی ہیں, اپنے ریلیشن کو بھی اچھا کرو. اسے بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے, اسے بھی رینیو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بندہ روز نہا کے کپڑے پہن کے تیار ہوتا ہے نا, ریلیشن کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی پانی مانگتا ہے, یہ بھی آکسیجن مانگتا ہے, یہ بھی اظہار مانگتا ہے, یہ بھی مانگتا ہے کہ ہم اپنی غلطی مان لیں. ہم نے بڑا پڑھا ہے, ڈگریاں لی ہیں, بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں. انسان ہے, انسان غلطی کر سکتا ہے. جو انسان اپنی غلطی مان سکتا ہے نا, وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا ریلیشن. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں. ہر کوئی کہتا ہے تم غلط ہو, کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. جب آپ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ایک بندے کی ساری محنت, ریلیشن کمیٹی ہے. یہ کمیٹی آپ کی اگر طلاق کی شکل میں نکلی ہے تو یہ ایک بندے کی ناکامی نہیں, یہ دو لوگوں کی ناکامی ہے. اگر ایک بندہ آپ کی وجہ سے, آپ نے بندہ ہار گئے ہو, کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اربوں کی آبادی ہے, 7 ارب کی آبادی, اور اس 7 ارب کی آبادی میں ایک بندہ آپ کے لڑ لگتا ہے, پنجابی کا ورڈ ہے, آپ کے پیٹے پڑتا ہے. آپ اس ایک بندے کو نہیں سنبھال سکے, آپ سے زیادہ جاہل کون ہوگا؟ آپ کو اگر ایک بندہ سنبھالنا آتا ہے نا, آپ کو اگر انسان کی نفسیات پتہ ہے, یار اپنی میں کے بکرے کو ذبح کرو, آج اپنے اس میں کو ختم کرو, اور خدا را اپنے ریلیشنز کو رینیو کرو. اگر ریلیشن رینیو کرو گے تو اس کا اجر ہے. خدا کے بندو, اگر کسی کی نااہلی کو تم ایکسپٹ کر جاتے ہو, اللہ اس کا اجر دیتا ہے. اگر تم کسی کی کم عقلی کو اپنی عقل سے مٹاتے ہو کہ یار میں عقل والا ہوں, چلو میں تو عقل والا ہوں نا, یہ عقل والی نہیں ہے, تو میں تو عقل رکھتا ہوں. تو وہ ایک بڑی شاندار مثال بنی ہوئی ہے کہ ایک بوڑھا تھا, وہ روز صبح سائیکل پہ ٹفن رکھ کے اپنی بیمار بیوی, جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا, ہاسپٹل میں تھی, اس کا وہ حال پوچھنے جاتا تھا, اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا. وہ پہچانتی بھی نہیں تھی, اس کی یہ پہچان کہ یہ میرا خاوند ہے مٹ چکی تھی. تو 10 سال گزر گئے اس ہاسپٹل میں فیسیں پے کرتے ہوئے, روز جا کے اس کے منہ میں کھانا ڈالتے ہوئے. تو ایک دن ڈاکٹر جو ان سا بڑا سینئر ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ بزرگوں آپ کو 10 سال گزر گئے, تو پاگل ہے, اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, اس کی یادداشت تو مٹ چکی, اس کو تو یہ بھی یاد نہیں آپ کون ہیں. تو وہ بزرگ کہتا ہے مجھے تو یاد ہے یہ کون ہے, میں کیسے بھول جاؤں, اس نے میرے ساتھ دکھ سکھ دیکھے ہیں, اس نے میرے ساتھ تکلیفیں دیکھی ہیں, جب میں کچھ بھی نہیں تھا اس نے مجھے بنتا دیکھا ہے,
اس نے تب ساتھ دیا ہے, تب مجھے ناشتے کروائے ہیں, میری ہر غلاظت کو اس نے برداشت کیا ہے, میرے برے رویوں کو برداشت کیا ہے, میں اتنا بے وفا نکلوں کہ آج یہ بیمار ہو گئی ہے, آج یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے, میں اپنی آنکھیں پلٹ لوں, میں کیسے پلٹ لوں؟ خدارا اپنے اندر وفا کا جذبہ, وفا کتابوں میں نہیں ہوتی, وفا کے شعر سنانا کام نہیں ہوتا, وفا کی باتیں کرنا وفا نہیں ہوتا, وفا کر کے دکھانے والا کام ہے. اور ایک بات یاد رکھو, وفا بے وفا سے ہوتی ہے, کبھی وفادار سے نہیں ہوتی. عقل کم عقل کے ساتھ ہوتی ہے, بدصورتی جون سی خوبصورتی کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے اگر غلطی کو غلطی سے مٹانے کی کوشش کی ہے, آپ کو مبارک ہو, بڑے بے وقوف ہیں. غلطی تو عقل مندی سے مٹتی ہے. کیا بات ہے. کسی کی گستاخی تو جون سے ہے وہ شائستگی سے مٹتی ہے. کسی کے درد کو مٹانا ہے تو محبت سے مٹاؤ, کسی کی کم عقلی کو ختم کرنا ہے عجز اور انکساری کے ساتھ ختم کرو. یہ آپ جب تک اپنی ویلیوز نہیں قائم کریں گے, اور خدا را اپنا کریکٹر ایسا بناؤ دوسرے بدل جائیں, اپنے اندر محبت ایسی پیدا کرو, اخلاص ایسا پیدا کرو, وہ برداشت لے کر آؤ. اور ایک بات, بڑی بہنیں مجھے کہتی ہیں جی میں اتنا برداشت کرتی ہوں یہ نہیں بدلتے. آپ تو کہتے ہیں برداشت کرنے سے بدل جاتی چیزیں. میں کہتا ہوں خدا کے لیے, اللہ کے لیے برداشت کرو, خامد کے لیے برداشت نہ کرو, بیوی کے لیے برداشت نہ کرو, اللہ کے لیے برداشت کرو گے. جب تمہیں یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میری برداشت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرے صبر کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ اجر بھی دیتا ہے. اللہ نے آج تک کسی کی محنت ضائع نہیں کی, آج تک کسی کی محبت ضائع نہیں کی, آج تک کسی کا صبر بھی ضائع نہیں کیا. تو جو صبر کا میٹھا پھل کھانا چاہتے ہیں ان کو تو برداشت کرنا چاہیے, ان کو تو یہ کمیٹی آرام سے نکلے گی. اور اس کمیٹی کی سب سے بڑی کامیابی یاد رکھنا, ریلیشن کی سب سے بڑی کامیابی اولاد کی کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے لڑائی جھگڑوں کو آپ نے سنبھالا, ریلیشن کو مینٹین رکھا, ایکسپوز نہیں کیا, کلیشز کے باوجود, پرسنالٹی کلیش کے باوجود, پسند نہیں تھی بیوی, سب چیزوں کے باوجود, آخر کار آپ کی اولاد کامیاب ہوگی. آپ کو مبارک ہو, آپ کامیاب ہو گئے. لیکن آپ کی عقل کی انتہا تھی, عہدوں کی انتہا تھی, پسند کی شادی تھی, سب کچھ تھا, اولاد رولنے لگ پڑی. بھائی آپ سے ہمدردی ہے پھر ہماری, آپ سے زیادہ ناکام شخص کوئی نہیں. صحیح ہے شاہ جی, آپ کی باتیں دل کو لگتی ہیں اور ایک دم من میں اترتی ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, وہ خواتین جو کہ ڈائیورسی ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کا لنک ملتا ہے کہ ہوئی اس لیے ڈائیورس کہ خاوند کی جو مینٹل ہیلتھ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, فرسٹریشن بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے وہ ہاتھ اٹھاتا تھا, یا اس طرح کے جو معاملات جو نظر آتے ہیں اکثر, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان خواتین کو؟ دیکھو, ایک خامد کو بھی کچھ کہنا چاہوں گا. ضرور. اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں حرج کیا ہے؟ اپنے علاج کرانے میں کیا حرج ہے؟ بھائی لوگ نشے کا علاج نہیں کرواتے, لوگ گردے کا, پھیپھڑے کا, دل کا علاج نہیں کراتے, تو اس کا مائنڈ کا بھی علاج ہونا چاہیے. اگر اگریسو ہو, غصہ آتا ہے, تو ڈھونڈو آتا کیوں ہے, کسی کاؤنسلر کو ڈھونڈو, سائیکیٹرسٹ کو ڈھونڈو, سائیکالوجسٹ کو ڈھونڈو. عورت کو بھی خود تھوڑی سائیکالوجی پڑھنی چاہیے کہ مرد کو ٹیکل ایسے کرے کہ اس کو غصہ نہ آئے.